آداب، میں مشاہد حسین خاص نظر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ 24واں اجلاس عام جمعیت علماء ہند کا دلی کے رام لیلا میدان میں منعقد ہوا تھا، جہاں مولانا ارشد مدنی صاحب نے تقریباً 32 منٹ کی تقریر میں بات کرتے ہوئے کئی چونکا دینے والی باتیں بتائی ہے، جو کہ میڈیا والوں نے اپنے اپنے طریقے سے مولانا ارشد مدنی صاحب کی باتوں پر بحث اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اصل میں جو کام کی باتیں کی گئی، گودی میڈیا اور دوسرے چینلز بھی ٹی آر پی کے چکر میں اچھی اور مثبت باتیں پیش کرنے میں اکثر ناکام نظر آ رہی ہیں، کیونکہ جب تک ہم کسی کی پوری بات کو نہیں سنیں گے کہ کن موقع پر اور کن وجوہات کی بنیاد پر وہ باتیں بیان کر رہے ہیں، جب تک ہم کو پوری بات سمجھ نہیں آئے گی، اور تب تک فیصلہ کرنا ہمارے لیے بھی اور ناظرین کے لیے بھی دشواری ہوگا۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے تو پہلے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ مسلمان اس ملک میں تقریباً 1400 سالوں سے ہیں، ہم نے کبھی بھی کسی شخص کو اس کا دھرم چھوڑ کر ہمارا دھرم اسلام قبول کرنے کی زور زبردستی نہیں کی۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمارا ماننا ہے کہ دھرم وہ چیز ہے جس کو آدمی اپنے دل سے قبول کرتا ہے، اور کوئی طاقت زور زبردستی سے کسی کو کسی دھرم کا پابند بناتا ہے تو وہ اس دھرم کا نہیں ہوتا۔ اسے مثال کے طور پر مولانا ارشد مدنی صاحب نے یوں پیش کیا کہ رشیا میں کمیونسٹوں کی کئی 80 یا 90 سال حکومت تھی، تو وہاں پر انہوں نے اسلام کا جنازہ نکالا۔ جو خالص اسلامی ممالک تھے جیسے بخارا، سمرقند، تاشقند، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، آذربائیجان، یہ وہ ممالک ہیں جو خالص اسلامی ممالک تھے۔ اور موہن بھاگوت کے اس بیان میں، جس میں بھاگوت نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو اگر بھارت میں رہنا چاہتے ہیں تو وہ رہ سکتے ہیں، اگر اپنے آباء و اجداد کی طرف واپس آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں۔ اس پر بات کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ آر ایس ایس کے سرسنچالک موہن بھاگوت نے جو کہا ہے، اتنے بڑے تنظیم کے لیڈر، پڑھے لکھے سمجھدار شخص اگر اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو یہ جاہل ہے، وہ لوگ تاریخ کو نہیں جانتے، دھرموں کی تاریخ کو نہیں جانتے۔ موہن بھاگوت کے بیان کے جواب میں مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ ہم مسلمان تو اپنے آباء و اجداد سے ہی دین مذہب پر ہیں، جو اصل میں منو کی اولاد میں سے ہیں۔ ملک میں کئی حکومتیں آئیں، اس طرح کی باتیں 2014 سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ بی جے پی کی حکومت آنے کے بعد یہاں تک کہا کہ 20 کروڑ مسلمانوں کی گھر واپسی ہو، یہ آوازیں اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرقہ پرست ذہنیت کتنی آزاد ہے۔ تو ناظرین، مولانا کے 32 منٹ کی باتوں میں آپسی اخوت، بھائی چارہ، ملک کی معاشی ترقی، ملک کے تمام لوگوں میں اتحاد و اتفاق، اور ایک دوسرے کے مذہب کی عزت و احترام، اس طرح کئی موضوعات پر مولانا ارشد مدنی کا تفصیلی تقریر تھی۔ اس میں سارے مذہبی پیشوا نے شرکت کی۔ اس میں صرف ایک جین مذہبی پیشوا مولانا کی باتوں پر اختلاف کرتے ہوئے وہاں سے ان کے حامیوں کے ساتھ چلے گئے۔ اللہ کو یا بھگوان کو نہیں مانتے، اس لیے انہوں نے اس کا کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی اور وہ اٹھ کر کے چلے گئے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں تو سب لوگ موجود تھے، ہمارا کچھ مذہب ہے، ان کا کچھ مذہب تھا، سکھ طبقہ بھی موجود تھا، عیسائی بھی موجود تھے، ہندو بھی موجود تھے۔ سب جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے اندر بڑا انتر اور فرق ہے، اس کے باوجود وہاں تھے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان کو بیٹھنا چاہیے تھا ہمارے ساتھ۔ ہم نے ایک بات اپنے مذہب کی کہی، کوئی اور تو نہیں اٹھا، عیسائی نہیں اٹھے، دھرم گرو بیٹھے ہوئے تھے ہندو مذہب کے، وہ نہیں اٹھے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کا مذہب اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے، ہم نے ان کو بلایا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ جو ہمارے اس نظریے کے اندر کہ بھائی چارگی اور دوری کو ختم ہونا چاہیے، جو بھی اس کے اندر شریک ہے اس کو ہمارے اس پروگرام کے اندر آنا چاہیے۔ ہم نے اس کو دعوت دی تھی۔ انہیں اگر ہمارا مذہب پسند نہیں تھا تو بھی انہیں بیٹھ کر کے سننا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ چلے گئے تو ہمیں اس کا افسوس ہوا کہ ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نکلی کہ جو ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوئی۔ لیکن ہمارا مذہب تو یہی ہے کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اور ہم اس بنیاد پر کہ اوم اور اللہ ایک ہی ہیں جو
بات ہم تک پہنچی، جو ہم نے پڑھی، جو ہم نے سنی، اس لیے ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ یہ لوگ اوم کہتے ہیں، ہم اسے اللہ کہتے ہیں، یہ ہم میں اور ان میں قربت کا اور مضبوط ایک واسطہ ہے جو ہم نے پیش کیا ہے، اور لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے انشاءاللہ۔